عرب کے اندر دستور یہ تھا کہ جو شریف لوگ ہوتے تھے، سردار ہوتے تھے، یہ اپنے بچوں کی ابتدائی زمانے میں تربیت کے لیے ان کو کسی دیہاتی علاقے میں بھیج دیا کرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ دیہات کے اندر آب و ہوا صاف ہوتی ہے، شہر کے اندر آب و ہوا اتنی صاف نہیں ہوتی، صحت کا مسئلہ۔ ایک وجہ یہ تھی کہ دیہات کے اندر زبان بہت زیادہ فصیح اور بہت اچھی ہوتی ہے اور شہر کے اندر زبان مکس ہو جایا کرتی ہے۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ گاؤں دیہات کے اندر غذا جو ہے وہ زیادہ خالص ہوتی ہے، شہر کے اندر غذا بھی اتنی خالص نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ان لوگوں کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ جو عرب کا اصلی تمدن ہے اور خصوصیات ہیں وہ ان سے نہ جدا ہو جائیں۔ اللہ کی شان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ فرمایا کہ پہلی بات تو ہے کہ میں قریشی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جو پرورش ہوئی رضاعت، دودھ کا زمانہ میں نے قبیلہ بنو سعد میں گزارا ہے جو بہت اچھی زبان بولا کرتے تھے۔ بی بی حلیمہ سعدیہ یہ طائف کے قبیلے آگے بنو سعد سے تھیں، وہاں سے تقریباً 10 عورتیں اپنی اپنی سواریوں پر نکلیں کہ مکہ آئیں گے اور مکہ سے اپنے لیے رضاعت کے لیے ایک ایک بچہ لے جائیں گے اور 2 سال کے قریب رکھ کر واپسی آئیں گے اور بچہ دے کر ان لوگوں سے انعام اور کچھ خدمت کا حق وصول کر لیں گے جو وہ خوشی سے دیں گے۔ اور اس زمانے میں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام طائف تشریف لے گئے، ادھر قبیلہ بنو سعد، وہاں پر بہت شدید قحط سالی بھی تھی۔ اس وقت سب ساتھ چلیں، سب کی سواریاں بہتر تھیں اور حضرت حلیمہ سعدیہ کی سواری ذرا لاغر اور کمزور تھی، وہ بار بار پیچھے رہ جاتی، وہ رکتی پھر پیچھے رہ جاتی، پھر انتظار کرتی پھر پیچھے رہ جاتی۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی چھوڑو، تمہاری وجہ سے ہمارا اپنا راستہ بھی کھوٹا ہوتا ہے، تم آتی رہنا، ہم جا رہے ہیں۔ اب یہ پہنچ گئی، یہ پیچھے ایک اکیلی آتی رہیں، آرام آرام سے پہنچی، دیر سے پہنچی۔ اب بی بی آمنہ اس انتظار میں تھیں کہ آج مکہ کے اندر بنو سعد کی دائیاں آ رہی ہیں، میرے بیٹے کو بھی کوئی دائی لے کے جائے گی۔ دائی آتی، بچے کو بھی دیکھ لیتی، گھر بھی دیکھ لیتی، لیکن جیسے ہی پتہ لگتا باپ کا سایہ سر پہ نہیں ہے، فوراً واپس چلی جاتی۔ بی بی آمنہ تو پہلے ہی مغموم تھیں کہ میرے بیٹے محمد کے لیے والد کا سایہ آج نہیں ہے، اور ہر آ کر جانے والی یہ دائی بی بی آمنہ کے غم کو زیادہ کر دیتی۔ ہو سکتا ہے وہ یہ سوچتی ہوں کاش آج عبداللہ ہوتے تو میرے بیٹے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے لباس لے کر آتے، کھلونے لے کر آتے، ان کو سیر پر لے کے جاتے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں، وہ تو ان کے غم کی بات ہے، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے چاند کو کھلونا بنا دیں گے، جن کو سیر کرانے کے لیے اللہ اپنے عرش پر بلا لیں گے، جن کو اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اور بادشاہیاں عطا فرمائیں گے۔ وہ یہ بات نہیں جانتی تھیں۔ اب حلیمہ سعدیہ دیر سے پہنچی، جب پہنچتی ہیں تو معلوم ہوا کہ اب بچہ اور کوئی نہیں رہا، صرف ایک ہی رہ گیا، اور وہ بھی یتیم۔ دونوں میاں بیوی میں مشورہ ہوا کیا کریں۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گی تو ضرور، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے۔ شوہر نے بھی یہی کہا کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ہمیں اس میں کوئی برکت دے دے، اس کو دیکھو تو صحیح۔ یہاں علماء نے فرمایا انا عند ظن عبدی بھی، اللہ فرماتے ہیں نا جو جیسا گمان کرے گا ویسا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ پہلے والوں نے مال کا گمان کیا کہ باپ نہیں ہے، مال نہیں ملے گا، بی بی حلیمہ اور اس کے شوہر نے برکت کا گمان کیا اور اللہ نے برکتیں ایسی دیں کہ پھر دنیا دیکھتی رہ گئی۔ اب بی بی حلیمہ آتی ہیں، وہ خود بتاتی ہیں کہ جیسے ہی میں آئی ہوں اور میں نے محمد کو دیکھا، آپ کے اوپر ایک چادر غالباً سبز رنگ کی چادر پڑی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ چادر ہٹائی گئی اور میں نے دیکھا، نبی علیہ السلام نے بھی آنکھیں کھولی، میں نے بھی دیکھا، آنکھیں جب 2 اور 2 4 ہوئیں تو مجھے تو ان کی مسکراہٹ ایسی تھی، جاذبیت اور کشش ایسی تھی کہ میں تو دل دے بیٹھی کہ نبی علیہ السلام دیکھتے ہی مجھے مسکرائے، اور پھر میں نے سینے سے لگایا اور میں خوش ہو گئی، اور میرے دل میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ٹھیک ہے باپ نہیں ہے، چلو ہمیں مال تو نہ ملے گا، لیکن اس معصوم محمد بچے کی مسکراہٹیں ہمارے دل کو تسلیاں دیتی رہیں گی۔ اب بی بی حلیمہ جب آئی ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا نام، کہا حلیمہ، بڑے خوش ہوئے کہ حلیمہ حلم سے ہے۔ اس کے بعد پوچھا تمہارا قبیلہ کون سا ہے، انہوں نے کہا بنو سعد، تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ نام حلم سے ہے اور قبیلہ سعادت کے ساتھ ہے،
تو میرا بچہ تم ضرور لے جاؤ، مجھے بھی اس کی خوشی ہوگی۔ تو آج ایک بچہ اپنی ماں سے جدا ہو کر بی بی حلیمہ کے پاس کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہے، ماں کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں گی۔ غور کیجئے، تاریخ پہ غور ڈالیے، نظر ڈالیے، کیا اس سے پہلے بھی کبھی ایسا ہوا کہ کوئی بچہ ماں کی دعائیں لے کے گیا ہو اور اللہ نے اسے عزتیں دے دی ہوں؟ تو دو بچوں کے واقعات پچھلی تاریخ سے سن لیجئے۔ ایک بچے کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاجرہ بیٹے اسماعیل کو تیار کر دو، بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے تیار کیا ہوگا اور تیار کر کے جب بھیجا ہوگا تو کتنی دعائیں مانگی ہوں گی، دل سے دعائیں نکلی ہوں گی۔ یہ بچہ جو ماں کی دعائیں لے کے گھر سے نکلا، جب گھر سے نکلا تو فقط اسماعیل تھا، جب واپس آیا تو ذبیح اللہ بن چکا تھا۔ تو ماں کی دعائیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے ان کو حکم دیا کہ بچے کو پانی میں ڈال دو تابوت میں رکھ کر، وہ بچہ جب ماں سے جدا ہو رہا ہوگا، ماں کے دل سے بچے کے لیے کیسی دعائیں نکل رہی ہوں گی، کیسی تڑپ اور لگن ہوگی۔ لیکن ماں جو آج دعائیں دے رہی ہے، یہ بچہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ نکلا، فرعون اور اس کی قوم سے نکل کے، اور سارے حالات میں بچتا بچاتا ہوا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ماں کی دعائیں ایسے لگیں، اللہ نے کلیم اللہ بنا دیا۔ تو آج بی بی آمنہ اپنے بچوں کو، اپنے بچے محمد کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کر رہی ہیں، لیکن یہ نہیں جانتی تھیں کہ کتنا بڑا مقام اللہ ان کو عطا فرمائیں گے۔ تو ماں باپ کی دعائیں لیے بغیر دنیا اور آخرت میں ترقیاں نہیں ملا کرتیں۔ ہم بھی اپنے ماں باپ کی دعائیں لینے والے بنیں، خدمت کرنے والے، خیال کرنے والے بنیں۔ ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں ہمارے لیے انشاءاللہ راحتوں کے دروازے کھول دیں گی، برکتوں کے دروازے کھول دیں گی۔ کاش ہم ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جاتے۔